تو اب رب سے اس بات کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی گناہ کا موقع ہی نہ دے، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے، جب موقع ملتا ہے تو پھر اس وقت معاملہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک اس سپا کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، 6 کاموں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب 6 کام ہیں، یہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہے تو آسان لیکن کرنے بڑے مشکل ہیں۔ فرمایا 6 کاموں کی ضمانت اور گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہ بولو، جب گفتگو کرو جھوٹ نہ بولو۔ اب اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، کبھی سچ بول دیا کبھی جھوٹ بول دیا، جہاں پہ نظر آیا میرا فائدہ ہے وہاں پہ سچ بول دیا، جہاں پہ نظر آیا یہاں اگر میں سچ بولوں گا میرا فائدہ نہیں ہے تو جھوٹ بول دیا۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ بڑا آسان سا معاملہ ہے، میں تو ہمیشہ ہی سچ بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن جب عملاً ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اگر ایک دن کا حساب لگائیں تو شاید آدھی گفتگو جھوٹ پر مبنی ہو۔ گھر کے اندر موجود ہے، جب دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو بچے کو کہہ دیا کہ جاؤ بولو کہ گھر والد صاحب موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گولی دے دی ہے، اس بندے کو ہم نے تو بہانہ لگا دیا ہے، لیکن گولی دینے کے اندر اندر ہم جھوٹ کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے۔ جو بندہ سچ کو لازم کر لیتا ہے تو حضور نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسرا، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اب یہ بھی اگر ظاہراً دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ وعدہ کرنا اور پھر وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ وہ کس طرح؟ آج ایک بندہ ہے کسی سے قرض لیتا ہے، کہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، شاید ہی کوئی اچھا بندہ ہو نیک ہو جو 1 مہینے کے بعد لوٹا دیتا ہو، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس نے قرض دے دیا ہے، جو مقروض ہے، وہ اس طرح اسے مانگتا ہے جس طرح بھیک مانگنی ہوتی ہے، حالانکہ مال بھی اپنا ہے، لیکن واپس لینے کے لیے اتنی بار پھیرے لگانے پڑتے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے کہ قرض دینے والا یہ خود مقروض ہے، خود بھکاری بنا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ ظاہراً دیکھا جا رہا ہے کہ وعدہ کیا، وعدہ پورا کر دیا، لیکن جب اس کی ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کیا ہے، والد ہے اپنے بچوں سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ زبانی کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر بات ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ والد گھر سے باہر نکلتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میرے ابو رات کو جب آپ گھر واپس آئیں تو میری فلاں چیز لے کے آئیے گا۔ اب دیکھیں کہ والد کے دل کے اندر ہے کہ میں نہیں لے کے آؤں گا، اب اوپر سے کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے پتر میں لے آواں دا، اب وعدہ تو کر دیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، حالانکہ ظاہری سی بات زبان سے ہی اقرار ظاہر کرتا ہے کہ اس بندے نے وعدہ کر دیا ہے۔ تو اب جب رات کو آیا تو ہاتھ خالی ہے، ہاتھ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو کیا ہوا، وعدہ خلافی کر دی۔ تو فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اگر اس کی مثالیں ہم مزید دینا شروع کر دیں تو مزید مثالیں ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ اور فرمایا کہ جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بھی بڑی کمی ہے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی، چیز بھی اپنی ہے، کہا کہ میں چند دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گا، تم سے لے لوں گا، لیکن جب لینے جاتے ہیں تو آگے سے وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ پیسے تو آپ نے رکھوائے تو وہ تو میں نے خرچ کر دیے ہیں، حالانکہ جس نے امانت رکھوائی ہے وہ تو جائز ہی نہیں کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے کہ وہ اس کے 1 پیسہ بھی خرچ کرے۔ لیکن فرمایا کہ جو بندہ
اس چیز کی ضمانت دیتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے تو فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور فرمایا چوتھی چیز، فرمایا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، حرام کاری سے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اب یہی جو نظر ہے، یہ پہلے نظر بٹکتی ہے، پھر دل بٹکتا ہے، پھر آگے جا کے شرمگاہ بٹکتی ہے. اسی اگر نظر کی ہم حفاظت کریں گے، نہ دل ہمارا خراب ہوگا، نہ ہی ہماری شرمگاہ بٹکے گی. تو فرمایا جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہ کام تو بظاہر بڑا چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے کس کس طرح کے عجیب عجیب مناظر اور معاملات آتے ہیں، بد نگاہیاں آتی ہیں، غیر محرم عورتیں آتی ہیں. تو کہا کہ جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی نظروں کو نیچے رکھے گا، تو حضور فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور فرمایا پانچویں چیز، فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو غیر کی طرف نہیں جاتا، حلال کی طرف بڑھتا ہے، حرام کی طرف نہیں بڑھتا. یہ بظاہر بڑا آسان معاملہ لگتا ہے، تو بظاہر بڑا آسان معاملہ لگتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، لیکن جب انسان کو موقع ملتا ہے پتہ اس وقت لگتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی کے اندر ہے. فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اب رب سے اس بات کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی گناہ کا موقع ہی نہ دے، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے، جب موقع ملتا ہے تو پھر اس وقت معاملہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. تو رب سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی گناہ کا موقع ہی نہ دے، کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے نہ، کبھی بھی ہمارا امتحان ہو ہی نہ، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچتے رہیں. اور فرمایا کہ چھٹی چیز، فرمایا اپنے ہاتھ پاؤں کو حرام سے آلودہ کرنے سے بچے. ہاتھ اور پاؤں کو حرام سے آلودہ ہونے سے بچے. اب کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے، آگے سور پڑا ہے، ظاہر سی بات ہے حرام ہے، اب اس کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانے سے بچا لینا. سامنے شراب پڑا ہے، ہاتھ لگانا ہے تو اس شراب کو ہاتھ نہیں لگانا. قدموں کے ساتھ کس طرح کسی حرام کاری کی طرف بڑھنا ہے، ناجائز کام کی طرف جانا ہے تو قدموں کے ذریعے جانا ہے. تو کہا کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کو حرام سے بچا کے رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا جو 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اگر ہم ظاہراً دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی آسان ہیں، لیکن جب ہم عملاً کرتے ہیں تو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن کوشش کریں، بات کریں تو سچ بولیں. کسی سے وعدہ کرنا ہے حتی الامکان کوشش کریں کہ وعدے کو پورا کریں. اور جب بھی کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے وہ بھی کوشش کرے کہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے. اور اپنی نگاہوں کی حفاظت یہ بھی بڑی لازمی ہے، اور اپنی شرمگاہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے. اور یہ جو اگر بندہ معاملات کر لے گا تو حضور نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.